بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ جو ہمارا نئے سال کا آغاز ہوا ہے محرم الحرام کا، اس میں خاص طور پر 10ویں محرم، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزہ رکھا ہے، اور آخری سال میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، لیکن چونکہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے 2 روزوں کا وقت نہ آ سکا۔ تاہم چونکہ آپ کی قولی حدیث ہے، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کی بنیاد پر 2 روزے رکھنا افضل ہے، 9-10 یا 10-11، یا تو 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، لیکن اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھ لیا عاشورہ کا تو وہ بھی بہرحال 10ویں تاریخ کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا۔ اس لیے کہ عرفہ کا روزہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عاشورہ کا روزہ سنت موسوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی اور اس کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا، اس لیے عاشورہ کے روزے پر 1 سال کے گناہ اور عرفہ کے روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من وسع یوم عاشورہ علی عیالہ، جو آدمی 10 تاریخ کو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ اگر خرچ کرے، اچھا کھانا کھلائے، 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلائے ذرا وسعت کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر ذرا وسعت کے ساتھ خرچ کرے، ان کو اچھا کھانا کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو، تو رب کریم سال بھر کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اس حدیث شریف پر سوال کیا، وہ اس زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ فرمایا کہ ایک طرف تو نبی علیہ السلام 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو فرما رہے، اور دوسری طرف آپ گھر والوں کو کھلانے کو فرما رہے، تو بظاہر اس میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی تعارض نہیں، دن میں روزہ رکھ کے افطاری میں اچھا کھانا کھلا دے، شام میں اچھا کھانا کھلا دے، روزے کا حق بھی ادا ہو گیا اور سنت پر عمل بھی ہو گیا۔ بہرحال یہ عاشورہ کی ایک فضیلت ہے۔ پھر اس دن کی فضیلت جو ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، اس دن کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آئی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسی تاریخ میں، اسی دن میں
सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जानकाह और तबीयत को हिला देने वाला और तड़पा देने वाला वाकया पेश आ गया। वैसे मुहर्रमुल हराम से 2 शहादतें इस्लाम की है। मैं इस मुख्तसर वक्त में इन्हीं 2 वाक़ियों की तरफ इशारा करना चाहता हूं, इन 2 वाक़ियों की तरफ। पहला वाक़या शहादत सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिलहिज्जा की आखिरी तारीखों में जब फजर की नमाज के लिए हजरत तशरीफ लाए और सफ़ों को दुरुस्त कर दिया और मुसल्ले पर पहुंचे नमाज के लिए, और अबू लूलू मजूसी जो मजहबन मजूसी था, आग का परस्तार था, आग का पूंजने वाला था, और मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम था, वो 2 धारी खंजर लेकर आया। 2 धारी खंजर का मतलब दोनों तरफ से काटने का मसला होता है। और हजरत जब मुसल्ले पर पहुंचे तो इसने 2 धारी खंजर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार दिया, जिसकी वजह से हजरत गिर पड़े। हजरत को उठाकर के एक तरफ रखा गया, वो मार करके भागने लगा, लेकिन अपने बचाव के लिए उसने मजीद 13 सहाबा को शहीद कर दिया। फिर आखिर में उसने ये देखा कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तो उसने अपने आप को भी मार दिया और खुदकुशी कर ली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दीवार की एक तरफ सुला दिए गए। हजरत ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि मुझे यहां सोने दो, आप पहले नमाज पढ़ा दो। अल्लाह अकबर। नमाज की फिक्र हर वक्त, बावजूद कि आपको खून बह रहा है, 2 धारी नेजा आपको लगा हुआ है, कौन मां का लाल होगा कि इस वक्त हमें नमाज की फिक्र करे। हज़रत ने फरमाया अब्दुर्रहमान से पहले नमाज पढ़ा दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए और आपने मुख्तसर सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर के नमाज को पूरा कर दिया। हज़रत ने फरमाया कि देखो मुझे मारने वाला कौन है। तो बताया गया कि अबू लूलू मजूसी है, जो मुगीरा इब्न शुअबा का गुलाम है, और उसने दुश्मनी में आपके साथ ये मामला किया है। तो हजरत ने उसी वक्त हाथ उठाए और फरमाया कि रब्बे करीम तेरा फजल है कि कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं हुआ है इसमें, यानी किसी मुस्लिम ने मुझे नहीं मारा। हजरत को जब घर ले गए, अब उसके बाद दवाई पिलाई जा रही है तो वो भी पेट से निकल जाती है, दूध पिलाया गया पेट से निकल गया, नबीज पिलाया गया पेट से निकल गया, इसलिए कि ये जख्म जो था वो अंतरियों में था आपको, और अंतरी आपकी फट चुकी थी। यकीन हो गया इस मसले के ऊपर कि हजरत अब जिएंगे नहीं। एक नौजवान अंसारी सहाबी है, बुखारी शरीफ की रिवायत में, कि वो आपकी इयादत के लिए आए जवान, और हजरत की बड़ी तारीफ फरमाई। उस तारीफ में आपको यह फरमाया कि हजरत आप कदीमुल इस्लाम हैं, पुराने इस्लाम लाने वालों में से, आपकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिली, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे राजी थे और बड़ी बशारतें आपको सुनाई, सिद्दीक़ अकबर आपसे राजी थे, और इसी हाल में दोनों अकाबिर दुनिया से तशरीफ ले गए, और फिर अल्लाह ताला ने आपको खिलाफत दी तो बड़े इंसाफ से आपने मामलात किए। तो हजरत उमर ज़ारो कतार रोने लगे, और जो जुमला इरशाद फरमाया वो क़यामत तक हदीस की किताबों में महफूज रहेगा। आपने यूं फरमाया, या बुनैया, मेरे जवान, या शबाब, मेरे बेटे, मेरी तारीफ न कर, ला ली वला अलैया, प्यारे मैं तो ये चाहता हूं अल्लाह मेरे नेकियों का बदला न दे तो न दे, कम से कम मेरी पकड़ न करे। क्या जुमला है। आज 2-4 नमाजों पर हमें गुरूर,
दो चार सदका के डॉलर पर हमें गुरूर, दो चार दिन के कामों पर हमें गुरूर। जिसकी जिंदगी इस आलम में गुजरी हो कि ईमान लाने के बाद कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि अल्लाह की यादों में न गुजरे हो, वो वफात के मौके पर यूं कह रहा है कि ला ली वला अलैया, मेरी नेकियों का बदला न दे तो न दे, लेकिन वो मेरी पकड़ न करे। ये कहने के बाद जब वो जवान जाने लगा तो हजरत ने उसको बुलाया और फरमाया, बेटे तेरी लुंगी जो है वो तखनों से नीचे है, इससे दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। दुनिया का नुकसान यह है कि तेरा कपड़ा खराब हो रहा है, और आखिरत का नुकसान यह है कि अल्लाह तेरी तरफ निगाह शफकत नहीं करेंगे। ला यंजुरुल्लाहु तबारक व तआला इला मन जर्र सौबहु बिल खुयला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, जिसने अपनी लुंगी, अपनी पैंट, अपना पजामा, अपना जुब्बा, अपना कुर्ता, कोई भी चीज तखनों से नीचे जिस मर्द ने लटकाई है, वो इस हदीस शरीफ को सुन ले कि अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह शफकत नहीं फरमाएंगी, निगाह इनायत नहीं फरमाएंगी। बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि बनी इसराइल के एक आदमी ने तकब्बुर की वजह से अपनी पैंट या पजामा या लुंगी, जो भी उस जमाने का रवाज था, उसको पहना था और तखनों से नीचे उसने बांधा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन को फाड़ा और उसको जमीन में उतार दिया, फहुव यतदलदलु इला यौमिल क़ियामा, और वो क़यामत तक जमीन में धंसता रहेगा। ये बनी इसराइल का एक वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको नसीहत फरमाई कि बेटे अपनी लुंगी को ऊपर कर लो, इससे दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। उसके बाद हजरत को लगा कि अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया कि बेटे अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाओ और उनसे कहो कि अगर आपकी इजाजत हो तो उमर अपने नबी के कदमों में दफन होना चाहता है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि यह जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, इसलिए कि मेरे शौहर है और मेरे वालिद हैं, और तीसरा मैं अपने लिए, लेकिन मैं अपने ऊपर हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन को तरजीह देती हूं, और मैं अब मेरी वसीयत करती हूं कि मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए, दूसरी मेरी शौकनों के साथ, मेरी बहनों के साथ मुझे वहां दफन किया जाए। इब्ने उमर अब्दुल्ला जब इस खबर को लेकर के आए तो हजरत उमर ने फरमाया कि बेटा मुमकिन है मेरी आंख खुली है इसलिए इजाजत दी हो, और मैं जबरन दफन होना नहीं चाहता हूं। जब मेरी मौत हो जाए तो मेरा जनाजा लेकर चलना और जनाजे को बाहर रख करके कहना कि उमर इजाजत मांग रहा है दफन होने की, और यह ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन इजाजत मांग रहा है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मुझे ज़ेब नहीं देता है, कहना उमर इजाजत मांग रहा है। बुखारी में रिवायत है। फिर जनाजा लेकर के चले और फरमाया अब्दुल्लाह ने कि उमर इब्न खत्ताब तुमसे इजाजत मांग रहे, अगर आपकी इजाजत हो तो दफन किया जाए। फरमाया कि बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बक़दम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन किया गया। हजरत उमर ने दो दुआ फरमाई थी जो बुखारी शरीफ में है। एक दुआ तो यह फरमाई थी कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, तो अल्लाह ने शहादत की मौत दी, और दूसरी दुआ फरमाई थी तेरे नबी के शहर में मौत देना, तो मदीने की मौत नसीब हुई। हमारे हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब कांदलवी सुम्बल मुहादिर अल मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि दो उमर का मांगा हुआ था और एक अल्लाह ने दिया, तीसरा, और वो है कि नबी के कदमों में सोना नसीब फरमाया अल्लाह ने। तीन चीजें हो गई, शहादत भी मिली और उसके साथ साथ मदीनतुर रसूल में मौत आई और कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोना नसीब हुआ। जिस वक्त आपकी कब्र को उतारा जा रहा था
آپ کی ناز کو اتارا جا رہا تھا، اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے سے ایک آدمی بولا کہ مجھے تو یقین تھا کہ عمر یہی دفن ہونے والا ہے، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ نبی کی زبان سے سنا خرجت انا و عمر، خرجت انا و ابو بکر عمر، دخلت انا و ابو بکر عمر، جیت انا و ابو بکر عمر، ذهبت انا و ابو بکر عمر، میں گیا میرا ابو بکر گیا عمر گیا، میں آیا میرا ابو بکر آیا میرا عمر آیا، میں داخل ہوا میرا ابو بکر داخل ہوا میرا عمر داخل ہوا، تو قدم قدم پر ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ قبر میں بھی ابو بکر عمر ہی ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور پھر یکم محرم الحرام کو یعنی پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بابرکت میں، اور آپ نے اپنی تدفین سے پہلے اپنی وفات سے پہلے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ 6 آدمی مل کر کے کسی کو اپنا امیر طے کر لے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان 6 آدمیوں میں ان 6 نے مل کر 3 آدمی کو مختصر کر دیا، عبد الرحمن، عثمان اور علی، اور پھر آپسی مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو مسلمانوں کے سامنے طے کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی زندگی کی ایک پوری داستان ہے جو کسی موقع پر ہم سنیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی زندگی سے واقف ہو، تو چونکہ محرم الحرام کا پہلا دن وہ بھی ایک شہادت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ شہادت امیر المؤمنین خلیفۃ الثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے معاویہ کی جگہ سنبھالی، تو تمام جگہ کے خلفاء کو خط لکھا، گورنروں کو خط لکھا کہ اپنے ماتحتوں سے میرے لیے بیعت لی جائیں، خاص کر کے مدینے میں خط لکھا۔ مدینے کا اس وقت گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا۔ یہ یزید کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اور خاص کر کے نام اندر میں لکھے تھے کہ حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں سے خاص میری بیعت لی جائے۔ ولید بن عتبہ نے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں سوچوں گا، آپ مکہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جواب دے کر مکے کی طرف تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طبیعت میں نرمی تھی، آپ نے بیعت کر لی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف پہنچے ہیں تو اس موقع پر عراقیوں کی طرف سے، کوفہ والوں کی طرف سے، بصرہ والوں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچے، جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے والد حضرت علی کی زندگی یہاں گزری اور ہم نے ان کی وفاداری کی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مان لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خطوط کی بنیاد پر مشورہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رائے دی حضرت حسین کو کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اور اہل کوفہ یہ جسمن تمہارے ساتھ ہے لیکن تلوار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ ہے، آپ نہ جائیں، ان کی غداری ہوگی
اور خاموخواہ کے لیے آپ کا مسئلہ ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنا کر کے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، ان کو بھیجا تھا، اور ان کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ ہم حسین کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں. اور پھر مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی جان آپ تشریف لے آئیں، ماحول اچھا ہے یہاں کا، آپ بالکل مطمئن رہیں اور یہاں تشریف لے آئیں. آپ نے یہ خطوط بھی ابن عمر کے سامنے جب پیش فرمائے تو ابن عمر نے کہا اب بھی میرا جی گواہی نہیں دیتا ہے کہ آپ وہاں جائیں. تاہم پھر آپ جو مناسب سمجھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کے ساتھ جو قریباً 74 یا 75 آدمی تھے، 75 افراد تھے، کوفہ کی طرف آپ نے سفر کیا. قطعاً حاشا وکلا، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، قطعاً کوئی جنگ کا ارادہ نہیں. یہ تو کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے، یہ خاموخواہ کے لیے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. حضرت تو اہل کوفہ کی دعوت پر روانہ ہوئے. اگر لڑنا مقصود تھا تو عورتوں کو کیوں ساتھ لے جاتے؟ عورتوں پر تو جہاد ہے نہیں، بچوں پر تو ہے نہیں، پھر ان کو کیوں لے جاتے؟ یہ اہل کوفہ کی دعوت پر آپ نکلے تھے، اور اسی دعوت پر چلتے چلتے ادھر مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا وہ ایک بڑا خطرناک اور گھناؤنا مسئلہ پیش آ گیا. جس وقت مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے تھے اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. یزید نے ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور معزول کر کے عبداللہ ابن زیاد کو، جو بڑا ظالم اور صفاق قسم کا آدمی تھا، گورنر مقرر کیا. اور اس نے جبرن کوفہ والوں سے بیعت لی، اور مسلم ابن عقیل اور ان کے 2 بچوں کو جس بے رحمی کے ساتھ مکان جلا کر کے شہید کیا ہے وہ واقعہ زبان پر لانے کے قابل نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے اس وقت. بہرحال وہ کوئی فون کا زمانہ تھا نہیں، موبائل کا زمانہ تھا نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کر کے بتا دیتے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے اور بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ تشریف نہ لائیں. حضرت تو اسی بھروسے پر چلتے رہے کہ بہرحال مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہے اور مجھے وہاں کی دعوت ہے. مقام کربلا پر جب پہنچے ہیں 9 تاریخ کو، تو عبداللہ ابن زیاد نے اپنا لشکر سامنے سے بھیج دیا، اور اس کا امیر تھا عمر بن سعد. حضرت حسین کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت حسین نے عمر بن سعد سے 3 باتیں رکھی. پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے دوبارہ مدینے، اس لیے کہ کربلا میں پہنچ کر کے حضرت حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کا کیا مسئلہ ہوا ہے، اور اہل کوفہ نے بیعت توڑ دی ہے اور وہ یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کی بات ثابت ہوئی کہ وہ جسمن تمہارے ساتھ ہیں، تلوار سے یزید کے ساتھ ہے. بہرحال حضرت حسین کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے 3 باتیں رکھی. پہلا تو یہ کہ مجھے واپس مدینے یا مکہ چلے جانے دو. دوسرا یہ کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں سیدھا اس سے بات کر لوں. اور تیسرا یہ کہ مجھے اور کسی کنٹری میں چلے جانے دو، میں وہاں چلا جاؤں. لیکن عمر بن سعد نے ایک بات نہیں مانی. بات تو کیا مانتا، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس جائیں گے تو ان کی زبان کی وجہ سے، جیسے یزید کے باپ معاویہ کے ساتھ حضرت حسن کی صلح ہو گئی تھی، حسین کی بھی صلح یزید کے ساتھ ہو جائے گی، اور یہ لوگ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے. بہرحال اس کے بعد جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کیا کیا مسائل ہوئے، وقت نہیں ہے ورنہ میں ان مسائل کو اور ذکر کرتا. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع رہا تو میں اس واقعے کی اگلی کڑیوں کو، کہ پھر آگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسئلہ اور شہادت کا مسئلہ، اور پھر آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا، اور یزید کے کیا مسائل ہوئے، اور عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کڑیوں کو ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اکابر کی وابستگی نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ وہ خون تو کیا، کم سے کم ہمیں دین کے لیے اپنا پسینہ بہانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.